تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ بعض عامل جو نیک ہوتے ہیں وہ جب یہ عملیات کرتے 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 وہ واقعی نیک ہوتے ہیں, وہ برے نہیں ہوتے, لیکن ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم عامل بن گئے. اب ہمیں پتہ ہے, اب وہ عملیات کرتے ہیں, ان کے دماغ میں آتا ہے کہ کچھ جن نظر آتا ہے, ان کو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کی کھوپڑی چونکہ صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی, لہذا ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کچھ دن ان کی صحبت میں رہے تو آپ کی کھوپڑی بھی آؤٹ ہو جائے گی, اور آپ کو بھی وہ چیزیں نظر آئیں گی جو ان کو نظر آ رہی تھیں, اور آپ دماغ خراب ہوگا آپ کا, پاگل ہو گئے ہوگے, اور آپ سمجھ رہے ہوگے میرا پاگل پنا اب ختم ہوا ہے, اللہ نے اب مجھے بصیرت کی آنکھیں دی ہیں, وہ مخلوق مجھے نظر آ رہی ہے جو مفتی طارق مسعود کو بھی نظر نہیں آتی. پھر جب بتایا جائے گا کمبخت جو مخلوق, جو چاند کسی کو نظر نہ آ رہا ہو, ایک اکیلے کو نظر آ رہا ہو, جبکہ مطلب ہی صاف ہو, تو ہم تو کہتے ہیں حکومت قانون بنائے کہ جس اکیلے کمبخت کو نظر آ رہا ہے اس کو جیل میں ڈالو, اگر مطلب ہی صاف ہے تو اس اکیلے کو نظر کیوں آ رہا ہے؟ تو ایسے ہی میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جس کسی کو کوئی جن نظر نہیں آ رہا, محلے کے 2-4 آدمیوں کو نظر آ رہا ہے, ان پہ کیس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آئی بات سمجھ میں؟ ان پہ کیا ہونا چاہیے؟ بولو, کیس ہونا چاہیے. ان کی کھوپڑی آؤٹ ہے, کیس اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ کے یہاں کھوپڑی آؤٹ ہوگی تو پاگل پہ کیس تھوڑی ہوتا ہے, پاگل پہ یقیناً کیس نہیں ہوتا, لیکن اگر دوسروں کو بھی پاگل بنانا ہے تو پھر اس پہ کیس ہونا چاہیے, اس کو اندر کرو تاکہ یہ دوسروں کو پاگل نہ بنائے. کیا کریں یار؟ تو عاملوں کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2. ایک تو 2 نمبر جو زیادہ تر ہوتے ہیں, ایک نمبر ہوتے ہیں, لیکن کھوپڑی کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ. ان کے پاس آپ بیٹھو گے تو آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جائے گی؟ آؤٹ. اب مجھے یہ نہ کہا کرو کہ یہ جو بزرگ ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں 1 نمبر ہے کھوپڑی آؤٹ ہے تو یہ تو حضرت فلاں کے خلیفہ ہیں. او بھائی خدا کے واسطے مجھے یہ حوالے نہ دیا, مجھے نہ بتایا کرو. ہم نے بڑے بڑے خلیفے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, اور اپنے شیخ کو بھی الو بنا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی نہ کہا کرو کہ یہ عامل اتنے پہنچے ہوئے ہیں, یہ حضرت فلاں مفتی صاحب کا علاج کر رہے ہیں. یہ بھی لوگ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے بزرگ کا جن انہوں نے بھگایا تھا, اور مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بزرگ, وہ عالم کو بھی اس نے دبا کے الو بنا دیا ہے. پھر جب میں یہ جواب دیتا ہوں تو آگے سے لوگ کہتے ہیں آپ کو الو نہیں بنایا جا سکتا, اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو الو بنا دیا. واہ بھائی واہ, اتنے بڑے عالم کو الو بنا دیا. تو دیکھو, عالم کو علم میں الو نہیں بنایا جا سکتا, عملیات میں الو بنایا جا سکتا ہے. قرآن و سنت میں کسی عالم کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہوتا. میڈیکل سائنس میں آسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی ڈاکٹر اگر الو بنا دے تو مفتی کو کیا پتا بھائی, ڈاکٹر کیا یہ کھا لو, وہ بیچارہ کھا لے گا. اب کہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کو, وہ جو ممبر پہ 2-2 گھنٹے بیان کرتے ہیں اور حدیثیں پڑھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کو گردے کے معاملے میں الو بنا دیا, اتنے بڑے عالم کو الو بنا دیا. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. ہو سکتا ہے, ہماری فیلڈ ہی میڈیکل سائنس نہیں ہے, تو ہمیں تو حکیم بھی الو بنا سکتا ہے, ہمیں تو ڈاکٹر بھی الو بنا سکتا ہے. تو جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے اس میں اس کو الو بنانا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بڑے بڑے بزرگوں کو, اہل اللہ کو عامل الو بناتے ہیں, اور وہ بزرگ بھی, الو تو نہیں کہنا چاہیے, بزرگوں کے لیے مناسب نہیں ہے, وہ بزرگ بے وقوف بولو بن جاتے ہیں. ان کو یہ وہم ہو جاتا ہے, خاص طور پہ مشہور لوگوں کو یہ بہت جلدی وہم ہوتا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے, مجھ پہ جادو ہو گیا ہے. یہ مشہور لوگوں کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے. کہیں نیند آگے پیچھے ہو گئی, کہیں مسئلہ ہو گیا, تو بھائی حاسدین کی اب جادو کرا دیا حاسدین. حالانکہ مشہور لوگوں پہ جادو کرنا ویسے ہی تقریباً ناممکن ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو